شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اسے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آئیں گی۔ چائے پینے سے بالوں میں خشکی آتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو یا کمر درد کا مسئلہ ہو تو لسی نہیں پینی چاہیے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بار بار سن ہو جاتا ہو تو آپ کو خون کی کمی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزوری ہوگی۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں تھکن نہیں ہوگی۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں جوائن ڈال کر پی لیا کریں، ماں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ مہندی میں ناریل کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پانی میں لیموں نچوڑ کر بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناریل کے تیل سے سر کی مالش کرنے سے بالوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ بخار ہو یا گلے میں درد کا مسئلہ ہو تو کھجور دودھ میں ابال کر پی لیا کرو۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح 40 منٹ پیدل چلنے سے اس بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے چہرے کی جریاں ختم ہوتی ہیں۔ پاؤں میں جلن کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر پاؤں کے تلووں پر لگائیں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو جامن کھانے سے بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کی خوشبو سونگھنے سے چھینک آنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہوں تو رات کو روزانہ انہیں 2 عدد چھوارے کھلایا کرو۔ انار کا چھلکا پیس کر پانی کے ساتھ پینے سے پیشاب بار بار آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر گردے فیل ہو جائیں تو انجیر رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر پانی پی لیں اور انجیر کو بھی کھا لیں۔ پرانی سے پرانی خارش کا مسئلہ ہو تو دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتے رگڑ کر ان میں مکھن ملا کر سفید داغ والی جگہ پر لگانے سے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں ملا کر غسل کرنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ شرم گاہ پر خارش کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ ایسے لوگ ہار جلدی مان جاتے ہیں۔ جو جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے سمجھ جاؤ کہ وہ ہر کام میں سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ جو روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں سمجھ جاؤ کہ وہ لمبی عمر صحت مند عمر پاتے ہیں۔ جو لوگ الٹا لیٹ کر سو جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: مچھلی کھانے سے، سبز چائے پینے سے، زیتون کا تیل، انار کا جوس پینے سے، بیریز کھانے سے، جوانی کا فارمولا۔ روز صبح سویرے نیم گرم پانی پیو۔ کھانے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دو۔ انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کا استعمال کریں۔ روز کچی ادرک کھانے کی عادت ڈالیں۔ کچا لہسن روز نیم گرم پانی کے ساتھ پئیں۔ روز کم از کم 8 گلاس پانی پئیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی شہد ضرور کھائیں۔ بہترین ٹوٹکے: ہمیشہ اچھے کپڑے پہننے چاہیے، موقع بھی کوئی ہو۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دیں، چند سیکنڈ سوچیں اور پھر جواب دیں۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ جو لوگ تنقید کو صبر سے برداشت کرتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے ان کو شکست دینا مشکل ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی قابل قدر چیز کا مالک بننا چاہتے ہو تو سخت محنت کیا کرو۔ اس چیز کو صبر سے قبول کریں جو آپ کے اختیار سے باہر ہو۔
ہاتھ ملانے کے انداز سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیشہ مضبوطی اور گرم جوشی سے مصافحہ کریں۔ اپنے معیار کو کسی کے لیے کم نہ کریں۔ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کو کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں۔ آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ چلتے وقت کسی خاتون کو سہارا دیں، وہ خود کو محفوظ محسوس کرے گی۔ اپنے درد کو اپنی طاقت بنائیں اور خود کو برباد ہونے سے بچائیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کسی کے پاس اپنی پلیٹ ہونی چاہیے۔ ہر انسان سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے جسے آپ سن رہے ہوں اسے غور سے سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ کم از کم ایک چیز پر اتنی محنت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ بات زیادہ اہم ہے جس کا آپ کو علم نہیں بجائے اس بات کے جو آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو نقصان ان کی سادگی کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے۔ تندرست جسم، پرسکون دماغ اور خوشیوں بھرا گھر، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا بلکہ ان کو کمانا پڑتا ہے۔ مسکراہٹ میں آنکھوں کا مسکرانا لازمی ہے، ہونٹوں کا نہیں۔ تو آئیے دوستو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرا نام سلمہ ہے، میری عمر 21 سال تھی۔ باپ بیمار تھا اور ستیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا باپ بہت ہی زیادہ بیمار تھا۔ میں یہاں پر بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی اور میں کوئی معصوم لڑکی نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری ماں مجھ پر ظلم کرنا چاہتی ہے اور میں اس کے سارے مظالم کا مقابلہ کرنا تھی۔ ایک دن میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ ان کی طبیعت پہلے سے ہی بہت زیادہ خراب تھی۔ میری ماں نے سیدھا کہہ دیا کہ میری بہن کے بیٹے سے شادی کرنی ہے تو اس کو یہاں پر رکھتی ہوں، اگر شادی نہیں کرنی تو پھر جہاں مرضی جائے۔ میں نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لینی، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہایت ہی برا انسان تھا اور اپنا کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ یہ تو ایسا ہی تھا ایک دوزخ سے نکل کر دوسرے دوزخ میں چھلانگ مار دینی۔ میرے بابا کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے جھوٹ بولا کہ شہر میں میرے ماموں رہتے ہیں اور میں ان کے گھر جا رہی ہوں۔ میری ماں نے کہا تو پھر دفع ہو جاؤ، انتظار کس کا ہے؟ میرے لیے اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور بابا نے بھی میرے لیے کچھ پیسے اور زیور رکھے تھے جس کے بارے میں میری ماں کو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ بیمار تھے تب انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں، جبکہ میرا تو اس شہر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں شہر چلی گئی اور وہاں جا کر ایک کرائے پر گھر لیا۔ وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جو باہر کھڑی ہو کر گلی دھو رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی مل جائے گا۔ وہ میری عمر کی تھی اور بہت ہی اچھی تھی۔ اس نے مجھے فوراً پانی لا کر دیا اور پوچھا، کیا آپ اکیلی ہیں؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں بہت دور سے آئی ہوں۔ اس کا نام عروج تھا اور وہ بہت ہی اچھی تھی۔ اسی نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک بوڑھا انسان رہتا ہے جس کے کافی سارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہ گھر کرائے پر دے دے گا، آپ اسے بات کر لیں۔ اس لڑکی نے میری بہت ہی بڑی مشکل حل کر دی۔ مجھے گھر کرائے پر مل جائے تو میری بہت ہی بڑی مشکل حل ہو جاتی۔ لیکن مکان مالک نے مجھے ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اکیلی ہو، اکیلی لڑکی کو ہم گھر نہیں دیتے، لیکن تم مجبور ہو اس لیے ہم تمہیں گھر تو دے دیں گے، پر میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ پتہ نہیں کس قسم کی شرط رکھنے لگا، لیکن جب پھر اس نے شرط رکھی تو میں نے فوراً شرط مان لی۔ اس کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی، اکیلی لڑکی کو گھر نہیں ملنا تھا۔ یہ محلہ ٹھیک لگ رہا تھا، یہاں کے لوگ شریف لگ رہے تھے، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے کہا کہ میری بیوی مر چکی ہے اور میرے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، تو میرے کپڑے دھو کر استری کر کے مجھے دینے ہوں گے۔ 50-60 سال کا بوڑھا آدمی تھا، کتنے کپڑے ہو سکتے تھے؟ میں نے اس کی حامی بھر لی اور میں نے کہا ٹھیک ہے، کپڑے دھوں گی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک مشین بھی پڑی ہے، وہ بھی تم لے لو استعمال کے لیے۔ اس گھر میں بھی تھوڑا سا بہت سامان تھا۔ میں خوش ہوگی کہ چلو اسی بہانے کپڑوں والی مشین مل جائے گی تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ میں دل میں کافی خوش تھی کہ اس منحوس گاؤں سے نکل کر مجھے کچھ مل گیا ہے۔ لگتا ہے کہ وہی منحوس تھا جہاں پر میں رہتی تھی، کیونکہ میری زندگی کے وہاں بہت برے دن گزر رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر کو تھوڑا بہت سیٹ کیا، مشین بھی شام تک آ گئی اور 2 سوٹ بھی۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، 2 سوٹ دھونا اور استری کرنا کیا مشکل ہے۔ لڑکی سے میں نے پتہ پوچھا، وہ میرے گھر کے ساتھ ہی 2 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ اس نے شام کو میرے لیے چائے اور کھانا بھی بھجوا دیا۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، میری اس کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی بھی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت اچھی جگہ پر رہ رہی ہوں، سارے لوگ ہی بہت اچھے تھے۔ میں نے گھر کے سامنے بورڈ لگا دیا کہ یہاں پر بچوں کو ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے
اور اگلے ہی دن میرے پاس 1-2 بچے بھی آ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ دن کے ٹائم نوکری کروں گی، اس کے لیے ہی میں انٹرویو دینے کے لیے بھی گئی۔ اب مجھے اپنی زندگی کو خود ہی سنبھالنا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے باپ کو، اس کے بعد اتنی ہمت تو آ گئی کہ اس معاشرے سے اکیلی لڑ سکتی تھی۔ جو زیور اور پیسے تھے میرے پاس، وہ میں نے بینک میں رکھوا دیے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ میں ان کو خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری یہی کوشش تھی کہ جو پیسے میں خود کماؤں انہیں کو استعمال کروں۔ اس کے بعد میری زندگی اسی طرح جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی، اس کا نام عروج تھا۔ وہ بہت ہی اچھی تھی۔ میں اس کے گھر گئی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک ماں، 2 چھوٹی بہنیں جو تقریباً اسی کی عمر کی تھی، لیکن وہ قد میں اس کی جتنی لگتی تھی۔ ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ غربت تھی اور عروج ایک آفس میں کام کرتی تھی۔ اس نے میری نوکری اپنے آفس میں لگوا دی۔ میرے مکان مالک کا نام گل دراز تھا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، لیکن اس کے بارے میں وہاں کے زیادہ تر لوگوں کی رائے اچھی نہ تھی۔ سب کہتے تھے کہ بڑا ہی فضول آدمی ہے۔ اپنے زمانے میں جب جوان تھا تو اس کا بہت سی عورتوں کے ساتھ چکر تھا۔ دراصل یہاں پر زیادہ تر گھر اسی کے تھے۔ تقریباً 30-40 گھر تھے جو اس نے کرائے پر دیے تھے، اس لیے سب لوگ ہی اس کے بارے میں برا سوچتے تھے۔ ویسے بھی مکان مالک کسی کو اچھا نہیں لگتا جو مہینے کی پہلی تاریخ کو آ کر آپ سے پیسے مانگنا شروع کر دے۔ وہ آپ کو بھلا اچھا کیوں لگے گا؟ ویسے اس نے مجھ سے کرایہ بہت ہی مناسب سا مانگا، اس لیے مجھے مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن وہ اس کے کپڑے دھو رہی تھی۔ جب اس کے کپڑوں سے مجھے 500 روپے کا نوٹ ملا، پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ واپس کر دوں، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، رہنے دیتی ہوں۔ میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے۔ میں اس کے کپڑے دھو رہی تھی۔ اگر مانگے گا تو کہہ دوں گی کہ ہاں ملے تھے، سائڈ پر رکھے تھے، بھول گئی، اور اگر نہیں مانگے گا تو میں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ ویسے وہ اتنا امیر آدمی تھا، 30 گھر تھے اس کے، اور سب سے کرایہ لیتا تھا۔ اسے کیا پرواہ کہ 500 کا ایک نوٹ کہاں گیا، اس لیے میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ 2-3 دن تک تو میں سوچتی رہی کہ کہیں پوچھ ہی نہ لے، مجھے واپس کر دینے چاہیے، ورنہ سوچے گا کہ کسی لڑکی پر بھروسہ کر لیا۔ اس کو اپنا گھر دیا، 500 روپے کے پیچھے اس نے اپنی اوقات ہی دکھا دی، لیکن اس نے ایسا کوئی بھی سوال نہیں کیا، اور اس کے بعد میں مطمئن ہوئی۔ پھر مجھے اس کے کپڑوں سے مزید پیسے ملنے لگے اور میں وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو اچھی بات ہے، میری محنت کی کمائی ہے۔ آخر میں اس کے کپڑے دھوتی اور اس کے سارے کپڑے ہی سفید رنگ کے ہوتے۔ ایک دن صبح شور پر آنکھ کھلی۔ محلے میں کافی شور ہو رہا تھا۔ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو بڑی بڑی گالیاں دے رہے تھے۔ مجھے لڑنے کی آوازوں سے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی میرے باپ کے ساتھ لڑتی تھی، ان کی بیماری کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ مجھے لڑنے اور جھگڑنے کی باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ میرا دل بیٹھ جاتا تھا، لیکن بات کیا ہو رہی تھی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ بعد میں نے عروج سے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ ایک گھر سے جوان لڑکی غائب ہوئی ہے، اسی کے لیے سب شور مچا رہے تھے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دوسرے گھر کے لڑکے اس لڑکی کو بھگایا ہے کیونکہ وہ دونوں ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی ہو، کیونکہ آج کل تو یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ لڑکی ایسی تھی، کیونکہ تم تو شاید اس کو جانتی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، وہ لڑکی ایسی نہیں تھی یار، 15 سال کی معصوم بچی تھی، لیکن آج کل کہاں پتہ چلتا ہے کہ کون بچہ ہے، اور آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی حالات بڑے خراب ہیں۔ لیکن وہ تو یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی کہ بیچاری بچی کے گھر والوں کا کیا حال رہا ہوگا۔ اس کے بعد بھی پولیس 2-3 دفعہ محلے میں آئی اور سارے محلے والوں سے پوچھ گچھ کی۔ مجھ سے بھی پوچھا، مجھے بھی کہا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن وہاں پر مکان مالک آ گیا اور اس نے کہا یہ اکیلی رہتی ہے، لیکن یہ بھروسے والی لڑکی ہے، میں اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں۔ اس نے میرے لیے جھوٹ بولا، مجھے بچانے کے لیے یہ بات بہت ہی اچھی لگی۔ بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ اس نے کہا تم اکیلی رہتی ہو۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتائی کہ ماں باپ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور اگر اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی وہ میری شادی اپنے شرابی بھانجے کے ساتھ کروا دیتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے یہاں آ کر اپنی زندگی بنانے کے لیے میں نے محنت کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم بہت ہی بہادر ہو، اور یہ اچھی بات ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ دے کر اچھا لگا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ہمیں ایک اور خبر ملی، جس گھر سے لڑکی بھاگ گئی تھی اس کے باپ نے خودکشی کر لی۔ شاید وہ بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت ہی بری بات تھی، بڑا ہی افسوس ہوا کہ لڑکی اس گھر سے چلی گئی اور باپ نے خودکشی کر لی۔ اب وہ جانے اپنی مرضی سے گئی تھی، اسے کسی نے اغوا کیا تھا، لیکن باپ بیچارہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اور باقی بہن بھائیوں کا تو نقصان ہو گیا تھا، جن کو سنبھالنے اور پالنے والا صرف باپ ہی تھا۔
مجھے اس معاملے پر بہت ہی افسوس ہوا۔ ایک دن میں اور عروج واپس آ رہے تھے جب ہم نے اس لڑکی کی ماں کو دیکھا، وہ اپنے گھر کے باہر سڑک پر بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمیں بہت ہی افسوس ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے غصہ آنے لگا تھا اور یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے ہی بھاگ کر گئی ہے۔ پولیس کو ابھی تک اس کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ چھوٹا سا محلہ تھا، یہ محلے کے مین دروازے پر کیمرے بھی لگائے ہوئے تھے، پھر بھی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسی لڑکی پر مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے، ایک پل کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتی۔ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں، اگر اس دنیا میں ہوتے تو ان کی خوشی کے لیے میں اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتی۔ عروج نے کہا کہ ہاں، کبھی کبھی لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ عروج نے یہ بات کرتے ہوئے اپنے گلے میں پہنے ایک لاکٹ کو تھام لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں کسی سے بہت محبت کرتی تھی جو میری طرح ہی ٹیچر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم دونوں شادی کریں گے اور ایک اسکول میں پڑھائیں گے، اپنی زندگی بنائیں گے، گھر بنائیں گے، ایک ساتھ کامیابی کا سفر طے کریں گے۔ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور اس کے پاس مجھے دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا سوائے محبت اور ساتھ کے۔ مجھے وہ لڑکا بہت پسند تھا اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں، بابا تیرا زندہ نہیں ہے اور تو 2 جوان بہنوں کو چھوڑ کر اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی تب بھی آپ لوگوں کے لیے پیسے بھیجتی رہوں گی، پر امی نے کہا کہ پھر وہ بات نہیں رہتی، شوہر اعتراض کرتا ہے اور سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گی، تیری اولاد آ جائے گی تو اپنی بہنوں سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گی۔ اگر تجھے ہمارا احساس ہے تو پھر تو شادی نہ کر، اور اگر ہمارا احساس نہیں تو جا کر لے شادی۔ میں نے اپنے گھر کو چن لیا اور میں نے شادی نہیں کی، لیکن آج بھی مجھے وہ لڑکا یاد آتا ہے۔ اب اس نے شادی کر لی، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس نے ایک گھر بھی بنا لیا ہے اور چھوٹی سی گاڑی بھی۔ سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہوتی۔ یہ لاکٹ اسی کی آخری نشانی ہے، میرے پاس یہی رہ گیا۔ تمہارے تو ماں باپ نہیں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ اب اس میں زندہ ہوں لیکن خوش نہیں ہوں۔ جب تک میری بہنوں کی شادی نہیں ہوگی، میری بھی نہیں ہوگی۔ میں پیسے کمانے کی مشین بن گئی، میری کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی میری ماں میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرے گی، اور آج کل میری چھوٹی بہن کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ ہم لوگ وہاں سے راستے میں واپس آ رہے تھے جب مالک مکان راستے میں مل گیا۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا، ہم نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ میرے محلے کی سب سے پیاری بچیاں ہو تم، اور بہت ہی زیادہ بہادر اور ذمہ دار بھی، اپنے گھر والوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہو، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے۔ وہ چلا گیا اور میں نے اس کو کہا کہ کتنی اچھی اچھی دعائیں دیتا ہے، سب لوگ اس کے بارے میں اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ تو عروج کا کہنا تھا کہ کسی کی شکل پر نہیں جاتے۔ ایک آدمی تھا جو اس وقت پر کرایہ نہیں دے رہا تھا اور اس نے رات کو ہی ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ سردی کا موسم تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو صبح کا ٹائم بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ان کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہو، آخر ان لوگوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا، گھر کرائے پر دیا جاتا ہے، آپ کے حوالے تو نہیں کر دیا جاتا۔ گھر کو اگر ٹائم پہ کرایہ نہیں دیں گے تو مالک مکان کا تو دماغ خراب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تم پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں اتنا اچھا سوچتی ہو، تمہیں ابھی یہاں آئے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، یہ اتنا اچھا انسان نہیں کہ میں نے اس کو کہا جب تک اچھا ہے تب تک اچھا ہے۔ ویسے بھی ہم نے کون سا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری بنانی ہے، اگر وہ ہمیں ہنس کے بلائے گا تو ہم بھی ہنس کر بلا دیں گے، کل کو ہمیں اس کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے، کبھی کوئی مجبوری ہو تو 1 مہینے کی مہلت تو دے گا۔ عروج نے کہا کہ شاید، لیکن اس کے بارے میں زیادہ نہیں۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اس کی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیا زندگی ہے اس کی، گھر کب تک کرے گی۔ میں بھی تو جو پیسے کماتی تھی وہ میری سوتیلی ماں مجھ سے چھین لیتی تھی۔ مجھے اس وقت بہت برا لگتا تھا، وہ تو میری سوتیلی ماں تھی، اسے مجھ سے یہی امید تھی، لیکن یہ تو اس کے اپنے پر تھا، اس کے ساتھ ایسا کر رہے تھے، برا تو اس کو بھی لگتا تھا، پر بیچاری چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، جتنی دفعہ بھی نماز پڑھتی میں اس کے لیے دعا کرتی تھی، کیونکہ میں اس کے لیے صرف دعا ہی تو کر سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو پھر شور کی آواز کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ خیر، اب کیا ہو گیا؟ میں باہر آئی اور سامنے کا منظر جلدی ہی میں سمجھ گئی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ 2 گھر چھوڑ کر ہی ہو رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس دفعہ جو لڑکی غائب ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ عروج تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے فوراً اس کی ماں اور بہنوں سے پوچھا
انہوں نے کہا کہ رات کو تو گھر پر ہی تھی لیکن صبح سے غائب ہے. ہمیں خط بھی ملا ہے جس پر لکھا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں, یہ سب خود چھوڑ کر میں جا رہی ہوں. میں حیران رہ گئی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ ایسا کرنا چاہتی تو بہت ہی پہلے کر چکی ہوتی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سے کیا بات ہوئی تھی. میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی. ہم ساتھ تو گئے تھے اور وہاں سے سیدھا واپس آ رہے تھے کہ راستے میں مکان مالک سے بھی ملے تھے. اس نے کہا کہ اس وقت تک تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا, پھر جانے لڑکی کہاں چلی گئی. مجھے لگا کہ اس کی ماں اس کی بات پر روئے گی کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور اب پتہ نہیں کیسے ملے گی, لیکن وہ تو ایسے بات کر رہی تھی کہ ہمارا منہ کالا کروا کر چلی گئی اور اب ہمارا تو کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہمیں تو برباد کر کے چلی گئی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی, کس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے. مجھے بہت افسوس ہوا. اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور پولیس اسٹیشن بھی گئی تھی, بیان بھی دیا اور ان کو کہا کہ کچھ کریں, لڑکی کو تلاش کریں, وہ میری دوست ہے. میں اس کے لیے بہت پریشان تھی, لیکن دن پر دن گزرتا چلا جا رہا تھا. اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی. مجھے یقین تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں گئی. اسے کسی نے اغوا کیا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی. اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور میری پریشانی بڑھتی چلی گئی. اس کا خیال میرے دل سے نکلتا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم ایک جگہ کام کرتے تھے, ایک ساتھ آتے اور جاتے تھے. ہماری دوستی بہت پکی ہو گئی, ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقف ہو گئے, ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا تھا. مکان مالک کے کپڑے اکثر عصر کے بعد ہی آتے تھے. میں اس وقت فارغ ہوتی, جلدی جلدی کپڑے دھوتی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کوئی بات کرے. تم نے ابھی تک میرے کپڑے کیوں نہیں دھوئے؟ جب میں بیٹھی عروج کے بارے میں سوچ رہی تھی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ایک بچہ کپڑے پکڑا کر چلا گیا. میں نے جلدی جلدی سرف گھول دیا اور کپڑے دھونے سے پہلے ان کو چیک کرنے لگی. یہ بات میری ماں نے مجھے سکھائی تھی کہ کپڑے دھونے سے پہلے ان کی جیبوں کو چیک کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پیسے یا کوئی ضروری کاغذ رہ گیا ہو. اس دفعہ جب میں نے جیب چیک کی تو میرے ہاتھ میں ایک چیز آئی. یہ پیسے نہیں تھی لیکن یہ جو چیز بھی تھی, میں نے اسے جب ہاتھ میں پکڑا تو محسوس کر لیا. میری آنکھوں سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں بری طرح سے گھبرا گئی. میرا حلق بھی خشک ہو گیا اور میری آواز نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا. میں نے وہ کپڑے ایک طرف پھینک دیے اور جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگی کیونکہ مجھے یہاں سے جلد سے جلد نکلنا تھا. مجھے یہاں سے دور بھاگنا تھا, نہیں تو میری جان کو بھی خطرہ ہی تھا. کیونکہ جو چیز مجھے مکان مالک کی جیب سے ملی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ عروج کی ایک چین تھی جو وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی. عروج کی چین اس کی جیب سے نکلنے کا یہی مطلب کہ اسی نے عروج کو اغوا کیا تھا. عروج ہمیشہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی وہ چین. اس کا کہنا تھا کہ یہ اسی لڑکے کی نشانی ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی. وہ تو میری زندگی سے چلا گیا لیکن اس کی نشانی میں نے ہمیشہ اپنے گلے میں لگا کر رکھی. میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. مجھے فوراً یہ بات پولیس کو بتانی چاہیے تھی لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے تھا کیونکہ اگر اسے یاد آ جاتا کہ وہ چیز اس کے کپڑوں میں تھی, وہ کپڑے یہاں پر آئے ہیں, تو سب سے پہلے وہ میرے گھر آتا. اپنا سامان باندھ کر جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دستک دینے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی نارمل دستک نہیں. میں کھڑکی سے باہر کود گئی. میں بھاگ کر پولیس اسٹیشن چلی گئی. میری حالت بہت ہی بری تھی. میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی. میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے حفاظت میں رکھا جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. ان لوگوں نے ساری بات سمجھی, میرا بیان لیا اور فوراً اس معاملے کی کھوج پر لگ گئے. اور پھر یہ پتا چلا کہ اس سے پہلے جو لڑکی غائب ہوئی تھی اس کو بھی گل دراز نے اغوا کیا تھا. وہ محلے کی خوبصورت لڑکیوں کو ایسے ہی اغوا کر لیتا اور جب تک ان کا دل نہ بھرتا ان کو ایسے ہی اپنے پاس رکھتا تھا. اس کے بعد ان کو جان سے مار دیتا. وہ بوڑھا ضرور تھا لیکن اس کی بھی رنگین مزاجی ختم نہیں ہوئی. پولیس نے اس کو آ کر پکڑ لیا. اس پہلی لڑکی کو تو بچا نہیں سکے, وہ اس دنیا سے جا چکی تھی, لیکن عروج کو بازیاب کروا دیا گیا. اس کے جسم میں صرف چند سانسیں تھی اور اس کی عزت بھی لٹ چکی تھی, لیکن اس کو بچا لیا گیا. اس کی ماں نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی, نہیں تو اس کی وجہ سے میری باقی بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے. میں اس کو اپنے گھر لے آئی. اس کی حالت بھی پہلے سے بہت بری تھی. 7-8 مہینے تک بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ٹھیس اس کے دل پر لگی تھی. کسی طرح میں نے اس کو سنبھالا, اس کی زندگی کی طرف واپس لے آئی. اس کے بعد اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئے. ہم لوگ دوسرے شہر میں چلے گئے اور اب ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں. وہ پہلے جیسی نہیں رہی, وہ بھی زندگی کی طرح واپس نہیں آئی. وہ زندہ تو ہے لیکن وہ جی نہیں رہی. اس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اسے بچا تو لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن ڈر جاتی ہوں جب مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی.
اس لیے کم سے کم وہ میرے ساتھ تو ہے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنی ہے۔ دنیا میں ایسے بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں، سوچتی ہوں کہ اس کا بہت ہی برا انجام ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ کبھی وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔